بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ جو دبئی ہے وہ اکثر ایسے کام ضرور کرتا ہے جس کے تحت ایک نئی اٹریکشن کا اضافہ دبئی میں ہو جائے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ کنٹری جو ہے وہ جو ٹورزم کا اپنا جو فلیور ہے جو دنیا کو دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہیں اس میں پھیکا پن نہ آ جائے، تو ایک نئی چیز ایڈ کر دیتی ہے۔ نیو امپرووڈ دبئی، نیو دبئی، نئی چیز، یعنی کہ اگر آپ نے دبئی کا وزٹ کر لیا ہے تو وہ آپ کو ایک اور چیز دے دے گا 2 سال کے بعد، تاکہ آپ دوبارہ بھی دبئی جائیں۔ اگر ایک بار پھر آپ کو ایک اور چیز دے دے گا تاکہ آپ پھر دبئی جائیں، یار فلاں چیز آ گئی ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابھی وہ برج خلیفہ کے گرد ایک رنگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، رنگ بنائیں گے، تو یہ ہم پہ ڈیو ہے کہ ہم پھر وہاں جائیں کہ یہ رنگ کیا بلا ہے۔ تو اس حوالے سے دبئی کی ٹورزم کو جن لوگوں نے کر لیا ہے، بار بار بھی کر لیا ہے، وہ ایک بار پھر ڈیو ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے چاند کو لے کر جو ہے کہانیاں، قصے، تمام چیزیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کی دادی سے، آپ کی نانی سے لے کر کے، آپ کے پیرنٹس سے لے کر کے، آپ چاند کو تو کبھی بھی آپ نے جو ہے بوڑھی چرخا اور کچھ بھی کرے، آپ کو چاند کی کہانیاں سننے کو مل جاتی ہیں، اور اگر آپ جوان ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا جو محبوب ہوتا ہے وہ بھی چاند ہی ہوتا ہے تقریباً۔ اب وہ چاند جو ہے اتنے قریب آپ کے ہم لے آئے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دبئی میں چاند کی شکل کا نیا لگژری ہوٹل تعمیر کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب آپ دبئی میں کھڑے، ازیوم کیجیے آپ کھڑے ہوئے ہوں اور چاند کو آپ اتنے قریب سے دیکھیں، شوق تو ہوتا ہے نا، ہم بڑی سے بڑی دوربین لے آتے ہیں، بڑے سے بڑی اور خوردبین، مطلب ایک اور ٹیکنالوجی لے آتے ہیں تاکہ ہم اس کو اور قریب سے دیکھ سکیں، چاہے اس کی ہمیں پیمنٹ کرنی پڑے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاند کو قریب سے قریب تر دیکھ سکیں۔ تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ دبئی میں یہاں کھڑے ہوئے ہوں اور آپ کو چاند اتنا قریب نظر آ جائے تو وہ مناظر کیا ہوں گے۔ ابھی کہانی کیا ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دبئی میں ایک لگژری ہوٹل تعمیر کیا جائے گا جس کا ڈیزائن حیران کر دینے والا ہوگا، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق دبئی میں چاند کی شکل کا یہ ہوٹل ہوگا، اور میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ کینیڈا کی کمپنی کو یہ سپورٹ کیا گیا ہے، یہ ایک ٹاسک جو تقریباً 2 سال میں سے کمپلیٹ کر دے گی، جس کی مجموعی اونچائی 735 فٹ ہے۔ یہ کیا چیز بننے والی ہے یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں مسلسل، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس ہوٹل کو بنانے کا مقصد ہے کہ سیاحوں کو زمین پر ہی سستی خلائی سیاحت کا تجربہ فراہم کیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں ازیوم کر سکتا ہوں، ابھی تو اس کے اوپر الگ سے ایکسکلوسیو ویڈیو کر لیں گے، لیکن ازیوم کر سکتا ہوں کہ یہ چاند ہے، جو چاند زمین پر آ جائے گا۔ آپ نے سنا تارے زمین پر، تو اب چاند زمین پر آئے گا، اور چاند زمین پر آنے کے بعد اس کے اندر ضرور یہ فیسلٹی دی جائے گی کہ اگر آپ چاند پہ اتر جائیں تو آپ کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں وہ کیسی ہوں گی، اور آپ جو ہے وہاں پر اسی طرح اچھل کے جو بھی اس کی ایک جو معاملات ہوں گے، زمین کی کشش شکل کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہوں گے، یہ جو چاند کی شکل ہے اس کے اوپر آپ سے کام کروائیں گے، تو ایک بہت زبردست، اور پھر جانا پڑے گا۔ پھر اگین دبئی ڈیو ہو گیا ہے تمام لوگوں کے اوپر۔ اوکے، آگے چلتے ہیں، اور آپ کو میں خبر درمیان میں خبر دیتا ہوں، اس کے بعد ایک بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ کرناٹک کے اندر جو ہے جنونی ہندو، وہ انہوں نے مسجد کے باہر دیوتا کا جشن منایا اور نسل کشی کے حوالے سے دھمکیاں دیں، یعنی کہ مسلمانوں کو مارنے کے حوالے سے، جان سے مارنے کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے جو ہے وہ دھمکیاں دیں۔ اس بات کو آپ کہیں گے یار سر پاکستان کی میڈیا ہے، آپ بھی سیریس ہو گئے، ایسا ہوا نہیں ہوگا، کچھ زیادہ کہہ رہے ہیں آپ، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کو قتل عام کر دیا جائے۔ تو میں آپ کو ٹویٹ شیئر کر سکتا ہوں، اشوک سوین کو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں جا کے، جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انڈیا تعلق ہے ان کا۔ یہ کہتے ہیں کرناٹکا کے انڈیا ہندو رائٹ ونگ ہیز ٹیکن اٹس گنیش پوجا، اور ماسک کے سامنے انہوں نے کی ہے پلینگ لاؤڈ میوزک، انہوں نے بہت تیز میوزک بھی لگایا، اور تھریٹن مسلم جینوسائیڈ، مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر خوب سارا وہاں پر اپنا مغلظات جو ہے تمام چیزیں انہوں نے وہاں بکیں۔ تو میں نہیں کہہ رہا، پاکستانی میڈیا نہیں کہہ رہا، دنیا کا میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ بھارت کے اپنے جو ایک مستقل مزاج، یعنی کہ مستقبل اسے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ بدلے نہیں، اشوک سوین بدلے نہیں، مودی کے آنے کے بعد یہ ایکسٹریمزم پہ نہیں چلے گئے، انہوں نے اپنے بھارت کو ویسے ہی رکھنا ہے اپنے بولنے لکھنے سے کہ جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جینوسائیڈ کے حق میں نہیں ہے۔ مطلب کوائٹ فرینکلی 2014 کے بعد جو بھارت آ گیا ہے اس نے ہر قسم کا جینوسائیڈ کر دیا ہے، مطلب ہمارے چینل کا انڈیا میں جینوسائیڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے ہر قسم کا جینوسائیڈ وہاں پہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس سے پہلے 2014 سے پہلے ماحول بڑا پیارا تھا، بہت پیارا ماحول تھا، لیکن اب وہ نہیں رہا۔ اب بات کرنے جا رہے ہیں، ملکہ کا تو انتقال ہو چکا ہے،
اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اور پاکستان میں آج پراپرلی سرکاری سطح پر یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس ٹائم بہت شدید غم ہے کہ ملکہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو پاکستان میں ہمارا جو پرچم ہے وہ بھی سرنگوں ہے، اور ہم لوگ شدید غم کے اندر مبتلا ہیں۔ آپ بھی غمگین، مجھے یقین ہے اگر آپ غمگین ہیں تو آپ بھی لکھ دیں گے ہاں میں غمگین ہوں، یا نہیں ہے تو بتائیے کیوں نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی برائی کرنا نہیں چاہتا، صرف فیکٹ پہ بات کر سکتا ہوں، میرا حق ہے کہ میں آپ سے فیکٹ پہ بات کروں۔ یہ جو تاج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملکہ برطانیہ کا ہے، اور اس کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں، فرنٹ کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں، یہ کوہ نور ہیرا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اور میں 1947 سے پہلے بر صغیر کے مسلمان ہوتے تھے، اور ہم لوگ جو ہے ہندوستان ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ہیرا جو ہے یہ ہم سے چوری کیا گیا برطانیہ کے تعاون سے، اور انہوں نے چوری کرنے کے بعد یہ دیا اپنی ملکہ کو کہ آپ اپنے سر پہ سجائیں۔ ساری زندگی جس نے تاج پہنا وہ چوری کا ہیرا کوہ نور ہمارا ہیرا تھا جو وہاں پر گیا۔ اب اس کے اوپر یہ الگ بحث ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان کا حق ہے، جو ریجن وائز بات کروں گا کیونکہ اس کے اوپر ٹیکنیکلی ہمارا حق بنتا ہے، لیکن اگر بھارتی کوئی ہوگا تو وہ بولے گا ہمارا حق ہے۔ لیکن اگر میں ملا کے بولوں تو یہ فیصلہ ہمیں کر لینا چاہیے کہ اس کا حق ہے۔ یقیناً یا تو ان کا ہوگا، یا تو ہمارا ہوگا، یا تو بنگلہ دیش کا ہوگا، یا تو کسی بھی ایریا بر صغیر سے کسی کا ہوگا، لیکن کم از کم ایک بات پہ اتفاق ہم سب کو ہے کہ کم از کم اس کے اوپر برطانیہ کا حق نہیں ہے، برطانیہ نے چوری کیا تھا، یہ بات ماننے والی ہے۔ اب اس کے اندر آپ ایک اور بات کر سکتے ہیں کہ برطانیہ نے یہی صرف چوری کیا، کوہ نور ہی چوری کیا، یا اس نے کچھ اور بھی چوری کیا؟ تو برطانیہ ایک بہت بڑا، یعنی کہ دنیا کا جو کہتے ہیں نا بہت بڑا چور ملک جو ہے وہ تھا، کہ اس کے پاس جو چیزیں اور ہیں آپ کو میں انفارم کر دوں وہ یہ ہے کہ گریٹ اسٹار آف افریقہ ڈائمنڈ، اب گریٹ اسٹار آف افریقہ ڈائمنڈ کو افریقہ سے چوری کیا گیا اور ملکہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ 530 کیرٹ اور مالیت ہے اس کی 400 ملین امریکی ڈالر، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں سن 1905 میں جنوبی افریقہ میں کی گئی تھی کان کنی، جہاں سے نکلا تھا، اور مورخین اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس ڈائمنڈ کو کان کنی کے بعد جو ہے وہ بھارتی صارفین نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہیرا ہندوستان سے چوری کیا گیا یا پھر اسے برطانوی دور حکومت کے لیے دوران لوٹایا گیا۔ اب یہ معاملہ بھی ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا، پھر جو ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے، مطلب جو اگین میں چاہوں گا کہ پاکستان کو واپس مل جائے، اور وہ یہ ہے ٹیپو سلطان کی انگوٹھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے ٹیپو سلطان 1799 میں جب انگریزوں سے جنگ ہار گئے تھے تو ان کی ایک قیمتی انگوٹھی مبینہ طور پر انگریزوں نے ان کی جست خاکی سے لے لی تھی، اور میڈیا رپورٹس مطابق انگوٹھی برطانیہ میں ہونے والی نیلامی میں ایک نامعلوم فرد کو تقریباً 1,45,000 برطانوی پاؤنڈ میں فروخت ہوئی۔ کیوں فروخت ہوئی، لے کر کیوں گئے؟ تو جو ٹیپو سلطان کی انگوٹھی ہے وہ کم از کم اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہی حق ہونا چاہیے، اور وہ ہمیں ہی ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ روزیٹا سٹون، یعنی کہ یہ ایلیگن ماربل جو انہوں نے 1830 میں اسپین سے اتارا تھا، یونان گریس سے اتارا تھا، اور وہ لے گئے تھے، وہ آج بھی وہاں پر ہے۔ اس کو وہ بھی رو رہا ہے کہ بھائی ہمارے لیے انمول ملکیت ہے، برطانیہ سے واپسی مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ماربلز یعنی سنگ مرمر آج بھی برٹش میوزیم میں موجود ہے۔ اپنے میوزیم سے جا رہے ہو، دنیا بھر سے چوری کر کے لے کے جا رہے ہو۔ اگر آپ ان چیزوں کی باتیں کریں تو جو برطانیہ ہے وہ مشہور ہے ان اینٹیکس کے لیے، مطلب وہ ماربل اتار لیتا تھا، ہیرے چوری کر لیتا تھا، آپ کی جو اینٹیکس ہیں وہ چوری کر لیتا تھا۔ ہندوستان بر صغیر کی تمام طب کی کتابیں، تمام حکمت کی کتابیں چوری کی، ہماری تمام کتابیں لے گئے وہ، یعنی کہ یہ بڑی چوری ہماری یہ تھی۔ کوہ نور سے بڑا ہیرا ہماری جو علم تھا، بر صغیر کا علم لے گئے۔ انہوں نے کوئی کتاب مت چھوڑنا اس زمین کے اوپر، ان کو کتابیں ہم دیں گے۔ تو آج جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ مغربی طاقتیں انہوں نے ہمیں دی ہیں، اور وہ تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، جہاں پر تاریخ چینج کر دی گئی، حالات چینج کر دیے گئے، اور ہر کنٹری اپنے اپنے حساب سے تعریفوں کے پل باندھ رہی ہوتی ہے۔ حقیقت کسی کو پتہ نہیں ہوتی۔ ہسٹری اگر پڑھنی ہے تو ہسٹری کو اپنے ڈفرنٹ اینگل سے کور کرنا ہوتا ہے۔ اپنے ملک کی کتاب جو آپ نے خود چھاپی ہو اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہی لکھا ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر میں کوئی کتاب اگر پاکستان میں پڑھتا ہوں تو 4 جنگیں ہم جیت گئے، اگر وہی کتاب آپ کوئی انڈین رائٹر لکھتا ہے تو 4 جنگیں وہ جیت گئے۔ ہم پڑھتے ہیں کارگل ہم جیت گئے، وہ پڑھتے ہیں کارگل وہ جیت گئے۔ اس لیے ہماری ہسٹری ایسی ہے، آپ جہاں پر ہیں وہ سب کچھ وہ جیت گئے۔ یہی بنگلہ دیش کی صورتحال ہے، یہی ہر جگہ کی صورتحال ہے۔ لیکن بہرحال جو سب سے بڑا ظلم کیا انہوں نے یہ کہ یہ سب سے اینٹیک لے گئے، اور امریکہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے آئل، سونا، اس کا یہ شوق ہے۔ تو اپنے ممالک کے اپنے شوق ہیں۔ اس کے بارے میں جو بھی آپ کہنا چاہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں،
اللہ حافظ.